الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے کسی خادم کا انتظام کرو، میرے خدمت کے لیے کسی خادم کا انتظام کرو۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوتیلے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت اور یہ سوتیلا بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے باپ ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ 8 سال کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام مالک تھا۔ تو چونکہ حقیقی بیٹے، نسبی بیٹے حضرت مالک کے تھے، لیکن حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو چکا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نکاح کر لیا حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس اعتبار سے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ ہوئے۔ تو 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جس وقت یہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ یہ بیٹا کا لفظ شفقت اور محبت کے اعتبار سے بولا۔ ہو سکتا ہے مغالطہ لگ جائے کہ کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا
کیا یہ درست ہے؟ کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ اسے اپنا بیٹا حقیقی بیٹا سمجھ کر اس کو بیٹا بولے۔ جس طرح گود لے لیتے ہیں بچے کو گود لے لیا تو اس وقت اسے اپنا بیٹا سمجھ کر اس کو اپنا نام دینا، اپنا باپ سمجھ کر اس کو بیٹا کہنا، تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اگر شفقت اور محبت کے اعتبار سے اسے کہا جائے بیٹے تو یہ درست ہے۔ شفقت اور محبت کے اعتبار سے، جیسے بڑی عمر والا اپنے سے کم عمر والے کو بیٹا کہہ دیتا ہے، بچوں کو بیٹا کہہ دیتا ہے، تو شفقت اور محبت کے اعتبار سے بیٹا کہہ دینا یہ درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت کے اعتبار سے ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے، یوں لفظی ترجمہ یوں کریں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ فرمایا کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ غش کے الفاظ ہیں، دھوکہ نہ دینا۔ اپنے دل میں، غش کا معنی ایک دھوکہ آتا ہے، دوسرا یہ کبھی اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھنا، کبھی اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھنا، اپنے دل کے اندر کسی کے متعلق نفرت نہ رکھنا، اپنے دل میں کبھی کسی کے متعلق برائی نہ رکھنا۔ یہ کسی پیارے بھرے انداز میں اپنے بیٹے کو سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے کہ میرے بیٹے کبھی اپنے دل میں کھوٹ نہ رکھنا۔ تو میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے؟ گریبان میں جھانکیں، کتنے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، میل نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے متعلق برا نہیں سوچتے، جو ایک دوسرے کے متعلق اپنے دل میں برے خیالات نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے، اپنے دل کے اندر دوسرے کو برا نہیں سمجھتے، کمیاں نکالنا، کوتاہیاں نکالنا، نوک جھونک میں لگے رہنا، کریدنا کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، تو دل کے اندر میل رکھنا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ اگر ہیں تو ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے کبھی کسی کے متعلق کھوٹ نہ رکھنا۔ دوسرا معنی غش کا، دھوکہ نہ رکھنا، دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے متعلق جب حضرات ازواج مطہرات نے سے 3 صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیا ہیں، کس طرح کیا کرتے تھے، تو عبادات جب بتلائی گئی تو وہ 3 صحابہ اکرام، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان تینوں حضرات صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنے لگے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے سال میں کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، ہفتے میں کبھی روزے رکھ لیے کبھی نہ رکھے، کبھی ہفتہ اتوار پیر کا روزہ رکھتے، کبھی منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہر مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے، کبھی چھوڑ بھی دیتے۔ زیادہ کثرت سے جو روزے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعبان کے مہینے کے رکھے، لیکن اس کے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شعبان کے مہینے پورے مہینے کے رکھے روزے، ایسا نہیں۔ تو وہ کم سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تو مغفرت کی ہوئی ہے، تو ہمارے لیے تو جنت کی بشارت نہیں ہے، تو ہماری عبادت بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے عشاء کی، اور جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پوری رات جاگتے نہیں ہیں، صبح تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد پڑھ کر 2 رکعت بھی منقول ہے، 4 رکعت بھی منقول ہے، 6 رکعت بھی منقول ہے، 8 رکعت بھی منقول ہے، ایک روایت میں 12 رکعت تک تہجد کی نماز کی رکعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہ معمول تھا، وہ کم سمجھنے لگے۔ تو کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بخشے بخشا ہیں، تو ہمارے لیے تو جنت کی بشارت نہیں، تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے قسم کھا لی میں کبھی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک نے قسم کھا لی میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، غرض یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری سنت کی پیروی کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے ہے۔ سنت کی پیروی کرنا، نکاح بھی ایک سنت ہے،
باقی معمولاتی زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں وہ بھی سنت ہیں. تو جو سنت ہے وہ مجھ سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنت کی پیروی کی گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, اور جس نے محبت کی وہ جنت میں جائے گا. تو دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا. اپنے جذبات سے اگر آپ کتنے ہی اچھے عمل کریں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کے قبول نہیں ہے, وہ آپ کے قبول نہیں, چاہے وہ جائز کام ہے, لیکن سنت سے ہٹ کر جو کیے قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے تو وہ قبول ہیں. تو یہی روایت جو میں نے تلاوت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ اس کی ہوا خواہش مطابق ہو جائے اس چیز کی, لما جئت بہ, اس چیز کے ساتھ جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی ہماری خواہش ہمارے دل کے مطابق نہ ہو, ہماری خواہش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مطابق. تو سنتوں کو پیروی کرنا, سنت کے مطابق اعمال حسنہ کرنا, یہ تو اللہ کے ہاں مقبول ہے, اور سنت سے ہٹ کر کوئی سی عمل کو کیا تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. تو جذبات کے ساتھ نہیں, دین پر عمل کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی کے ساتھ, قرآن اور حدیث کی اتباع کے ساتھ, تب ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول, ورنہ وہ مردود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے, سنتوں کا اہتمام.